رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا عظیم تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک عظیم تحفہ ملا ہے جو رحمتوں، برکتوں اور مغفرت سے بھرا ہوا ہے، مغفرت سے بھرپور ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سبحان اللہ، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس مبارک مہینے میں، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، ہمیں ورغلانے والا، ہمیں مسجد تک نہ لے کے جانے والا، ہمیں نماز سے روکنے والا، عبادت سے روکنے والا جو شیطان ہے نا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ شیطان رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے تاکہ مومن یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکے۔ رمضان کا مطلب جانتے ہو، رمضان کا مطلب ہے جلانا یا پاک کرنا، مطلب جو ہمارے گناہوں کو جلا کر، جو ہماری خطاؤں کو جلا کر ہمیں پاکیزگی عطا کرتا ہے، پاکیزگی کی طرف لے جاتا ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ زبان، آنکھ، دل اور خیالات کی پاکیزگی کا نام ہے، خیالات کی پاکیزگی کا درس دیتا ہے۔ یہ روزہ صبر، شکر اور اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ، اللہ پر پختہ یقین کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی امت میں کسی نہ کسی صورت میں روزے کا حکم موجود تھا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک روزے سے رہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے والے موسیٰ کلیم اللہ 40 دن تک مسلسل روزے سے رہے، جیسا کہ تورات میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک روزے سے رہے، اور جب وہ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر جاتے تو مسلسل روزے سے ہوتے تاکہ ان کا نفس مزید پاک ہو جائے، کیونکہ جو روزہ ہے نا یہ نفس کو پاک کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ بہت زیادہ مشہور تھا۔ جتنا بھی نبی اس دنیا میں آئے، تمام انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا روزہ بہت زیادہ مشہور تھا۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، 6 مہینے روزہ رکھتے اور 6 مہینے افطار کرتے۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ میرے نبی نے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف بیان کی، آپ کے روزے کی تعریف کی۔ فرمایا داؤد علیہ السلام کا روزہ بہترین روزہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت بھی روزہ رکھتی تھی، لیکن ان کے روزے کے طریقے مختلف تھے۔ وہ جو تھے نا وہ مخصوص دنوں میں کھانے پینے سے مکمل پرہیز کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم روزے سے ہیں، جبکہ بعض لوگ صرف مخصوص غذاؤں پر گزارا کرتے اور ساتھ ہی میں کہتے کہ ہم روزے میں، مخصوص غذاؤں پر گزارا بھی کرتے تھے، کھاتے پیتے بھی تھے، اور اگر 2-4 گھنٹوں کے لیے نہیں کھاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم روزے میں ہیں، اور وہ واقعی روزے میں ہوتے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ پرانی امتوں میں روزے کی مدت اور شرائط مختلف تھی، کبھی مسلسل روزے رکھے جاتے اور کبھی دنوں کو روزے رکھے جاتے، کبھی دنوں کو روزے رکھے جاتے اور کبھی رات کو روزے رکھے جاتے، کبھی 1 گھنٹے کا روزہ رکھا جاتا، کبھی 2 گھنٹے کا روزہ رکھا جاتا، لیکن سب سے متوازن اور جامع طریقہ ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے متوازن اور جامع طریقہ ہمیں عطا کیا ہے۔
جس میں افطار اور سحری کی اجازت بھی دی گئی ہے، افطار کی اجازت بھی اور سحری کی اجازت بھی۔ اور جو روزے کی مدت ہے وہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک مقرر کر دی گئی، تاکہ یہ عبادت ہر انسان کے لیے قابل عمل بن جائے، اور اس میں روحانی فوائد کے ساتھ ساتھ جسمانی فوائد بھی شامل ہو جائیں۔ روزے کا اصل مقصد ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، شروع سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آج تک روزے کا جو اصل مقصد ہے ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، لعلکم تتقون، یعنی کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ انسان کے اندر گناہوں سے دوری اور آخرت کی تیاری پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر خوف پیدا کرتا ہے، اللہ کی طرف لے جانے کا راستہ دکھاتا ہے۔ جو شخص کھانے پینے کو چھوڑ سکتا ہے وہ یقیناً گناہوں کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ جو شخص دن بھر بھوکا اور پیاسا رہ سکتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہر قسم کی قربانی دے سکتا ہے۔ جو شخص بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ روزہ ہر امت پر کسی نہ کسی انداز میں فرض رہا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اگر تمام امتوں نے روزے رکھے، جتنی بھی امتیں آئیں، جتنے بھی نبی آئے، رسول آئے، سب کی امتوں نے اگر روزے رکھے، اگر ہر نبی نے روزہ رکھنے کی تلقین کی اپنی امت کو، اگر اللہ نے ہر دور میں اس عبادت کو قائم رکھا، تو یقیناً اس میں ایسی برکت اور ایسا راز ہے جسے عام عقل نہیں سمجھ سکتی۔ اس میں بہت بڑا راز پوشیدہ ہے، بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جو گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ایک ہی عبادت ہے اور وہ عبادت ہے روزہ رکھنا، جو گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، جو شیطان کے شکنجے سے نکال کر جنت کے دروازے تک لے جاتی ہے، اور وہ عبادت ہے روزہ رکھنا۔ یہاں پر میں تمہیں ایک دلچسپ سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دن ایک شخص بھاگتا ہوا میرے رسول کریم کے پاس آیا، سانس پھولی ہوئی، چہرہ پریشان، جیسے کوئی قیامت آ گئی ہو۔ آتے ہی بولا، یا رسول اللہ میرا روزہ گیا، یا رسول اللہ میرا روزہ گیا۔ میرے نبی نے شفقت بھری مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، کیسے گیا، کہاں گیا تیرا روزہ؟ وہ شخص ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کوئی میری بات سن تو نہیں رہا، پھر آہستہ سے بولا، یا رسول اللہ وہ کیا ہے نا کہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا، بیوی پاس بیٹھی تھی، پہلے تو ارادہ بہت مضبوط تھا، مگر بیوی نے مسکرا کر دیکھا اور یوں سمجھے پھر روزہ بھی مسکرا دیا۔ جیسے ہی بیوی نے مسکرا کر دیکھا پھر یوں سمجھے کہ میرا روزہ بھی مسکرا دیا، میں روزہ توڑ بیٹھا۔ اس کی بات سن کر صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کچھ کی نظریں جھک گئیں، کچھ صحابہ نے نظریں جھکا لی اور کچھ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، مگر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے فرمایا تیرا روزہ تو چلا گیا، اب کفارہ تو ادا کرنا ہوگا، کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ او بیوی کی مسکراہٹ کے پیچھے روزہ توڑنے والے، کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ یہ سنتے ہی وہ شخص سیدھا ہو کر بولا، یا رسول اللہ غلام تو دور کی بات، میں تو خود کسی کا غلام بننے کے قریب ہوں۔ میرے رسول کریم نے فرمایا اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر 60 روزے رکھ لو۔ یہ سنتے ہی اس آدمی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، یا رسول اللہ میں ایک روزہ نہیں سنبھال سکا، 60 روزے کیسے سنبھال سکوں گا؟ یا رسول اللہ ابھی تو میرا روزہ بیوی کی ایک مسکراہٹ پر ٹوٹ گیا، اگر 60 روزے رکھے یہ تو پورا رشتہ خطرے میں آ جائے گا۔ فرمایا اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ رسول کریم کا فرمان سنتے ہی وہ شخص مزید پریشان ہو گیا، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنے لگا، پھر عاجزی سے بولا، یا رسول اللہ میرے گھر میں جو کھانے کے دانے ہیں نا وہ بھی میں گن گن کے کھاتا ہوں، 60 مسکینوں کا کھانا تو میں خواب میں بھی نہیں دے سکتا۔ ہائے، میرے نبی نے مسکراتے ہوئے ایک ٹوکرا کھجوروں کا منگوایا اور شفقت سے فرمایا، یہ لو جا کر مسکینوں کو بانٹ دو۔ وہ شخص جو چند لمحے پہلے اپنی قسمت کو کوس رہا تھا
اچانک ایسے خوش ہوا جیسے کسی فقیر کو خزانہ مل گیا ہو، آنکھیں چمک اٹھی، چہرے پر زندگی ایک بار پھر سے لوٹ آئی۔ اب کی بار وہ بے ساختہ بولا، یا رسول اللہ واقعی یہ ساری کھجوریں میرے لیے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ ساری کھجوریں واقعی میرے لیے ہیں؟ میرے رسول کریم نے مسکرا کر فرمایا، ہاں ہاں یہ تیرے لیے ہیں، مگر یہ مسکینوں میں بانٹنی ہیں تیرے لیے، مگر یہ مسکینوں میں بانٹنی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص پھر سے خاموش ہو گئے، شرما کر پھر سے بولا، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں ایک چھوٹا سا سوال نہ کروں آپ سے؟ میرے رسول کریم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ وہ تھوڑا اور قریب آیا، قریب ہو کر بولا، یا رسول اللہ اگر میں یہ کھجوریں اپنے ہی گھر والوں کو کھلا دوں تو کیسا رہے گا؟ اگر یہ کھجوریں دوسروں میں بانٹنے کے بجائے اپنے ہی گھر والوں کو کھلا دوں تو کیسا رہے گا؟ یا رسول اللہ اگر دیکھا جائے تو اصل مسکین میرے گھر والے ہیں، ویسے بھی باہر والے مسکینوں کے پاس شاید کچھ نہ کچھ ہو، لیکن میرے گھر کے مسکین تو مکمل فاقے میں ہیں۔ میرے رسول کریم نے یہ سن کر اس شخص کی طرف دیکھا اور نرمی سے فرمایا ہاں لے جاؤ اپنے ہی گھر والوں کو کھلا دو۔ فرمایا لے جاؤ اپنے ہی گھر والوں کو کھلا دو، کیونکہ سب سے بہترین صدقہ وہی ہے جو اپنے گھر والوں پر کیا جائے، سب سے بہترین صدقہ وہی ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ وہ شخص خوشی سے جھوم اٹھا، کہنے لگا اللہ کا شکر ہے، روزہ بھی ٹوٹا، کفارہ بھی ملا اور کھجوریں بھی اپنے ہی کام آ گئی۔ جوانوں یہی میرے نبی کا انداز تھا، جہاں نصیحت بھی تھی، اصلاح بھی تھی، اور ایسا مزاج بھی جو دل کو بھاری نہیں ہلکا کر دیتا تھا، ایسا مزاج جو دل کو بھاری نہیں ہلکا کر دیتا تھا۔ یہی وہ تعلیم تھی جو لوگوں کے دل میں راسخ ہو جاتی تھی، جس سے دین آسان لگنے لگتا تھا، جس سے لوگ ڈرنے کے بجائے دین کے قریب آتے تھے۔ یہ میرے نبی کی وہ رحمت تھی جو گنہگار کو ملامت کے بجائے محبت میں سمیٹ لیتی تھی، جو سختی کے بجائے نرمی کا درس دیتی تھی، اور جو شرمندگی کے بجائے سیکھنے کا دروازہ کھولتی تھی۔ وہ شخص جس کا دل بوجھل تھا، جو روزہ ٹوٹنے کے خوف سے گھبرایا ہوا آیا تھا، وہ جاتے ہوئے نہ صرف خوش تھا بلکہ اس کے دل میں یہ بات بھی نقش ہو گئی تھی کہ میرا رب معاف کرنے والا ہے۔ اس کے دل میں یہ بات نقش ہو گئی تھی کہ میرا نبی رحم کرنے والا ہے، اور میرا دین آسانی پیدا کرنے والا ہے، سختی نہیں پیدا کرنے والا۔ یہی وہ حکمت تھی جس نے ہزاروں دل جیتے، اور یہی وہ روشنی تھی جو آج تک انسانیت کے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہے۔ میرے نبی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی دشمن کا دل بھی نہیں دکھایا۔ آج تم اپنے رشتہ داروں کی بیٹیوں کے محافظ نہ بن سکے، میرے نبی نے دشمن کی بیٹی کی بھی حفاظت کی ہے۔ آج تم اپنی بہنوں کو غیرت کے نام پر قتل کر دیتے ہو، اپنی بیٹیوں کو غیرت کے نام پر قتل کر دیتے ہو، مگر میرے نبی نے جاہلیت کے زمانے میں بیٹیوں کو عزت کا تاج پہنایا، اور صرف اپنی بیٹی کو بھی نہیں، دشمن کی بیٹی کو بھی عزت کا تاج پہنایا ہے۔ آج تم معمولی بات پر اپنوں سے رشتے تول لیتے ہو، مگر میرے نبی نے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے میرے نبی کو وطن سے نکالا، جنہوں نے میرے نبی پر پتھر برسائے، جنہوں نے میرے نبی کو قتل کرنے کی سازشیں کی، سب کو معاف کر دیا، ایک ایک کر کے سب کو معاف کر دیا۔ آج تم لوگوں کے دل توڑتے ہو، لوگوں کے سامنے لوگوں کو ذلیل کرتے ہو، ان کے دل چھلنی کر دیتے ہو، اس قدر چھلنی کر دیتے ہو کہ وہ بیچارے اس قدر ٹوٹ جاتے ہیں کہ انہیں صبر کرنا بھی نہیں آتا۔ ہائے معمولی باتوں پر دوسروں کو ذلیل کر دیتے ہو، مگر میرے نبی نے ان کے دل بھی جوڑے جو آپ کے دشمن تھے، توڑے نہیں جوڑے ہیں جو میرے نبی کے دشمن تھے۔ ان کے زخموں پر بھی مرہم رکھا، جنہوں نے آپ پر ظلم کیے، جنہوں نے آپ کو گالیاں دیں۔ یہ میں اس دور کے اس لمحے کی بات کر رہا ہوں کہ جب میرے نبی کے آنسوں پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ میرے نبی ان کے آنسوں بھی پوچھتے رہے جو میرے نبی کو دکھ دیتے رہے،
جو میرے نبی کے آنسو بہاتے رہے۔ آج تم کسی کو معاف نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنی پال لیتے ہو، لوگوں کے لیے زمین تنگ کر دیتے ہو، مگر میرے نبی نے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو تپتے صحراؤں میں بھوکا پیاسا رکھا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، جنہوں نے نعوذ باللہ میرے نبی کو جادوگر کہا۔ میرے نبی نے صبر کیا، صبر کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا، کیونکہ میرے نبی جانتے تھے صبر کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آج تم صبر نہیں کرتے، معمولی نقصان پر ہاتھ اٹھا لیتے ہو، معمولی تکلیف پر شکوے کرنے لگ جاتے ہو، ذرا سی آزمائش پر رب سے شکوے کرنے لگ جاتے ہو، مگر میرے نبی نے 3 دن کے فاقے کاٹے، اپنے بچوں کو بھوکا سوتے دیکھا، طائف میں پتھروں کی بارش میں بھی صبر کیا، احد میں زخموں سے لہو لہان ہو کر بھی اف تک نہ کی، صبر کیا، اور جب بدلہ لینے کا وقت آیا تو بد دعا نہیں بلکہ سب کو دعا دیتے گئے اور کہتے گئے یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ آج تم معمولی زخموں پر رو دیتے ہو، مگر میرے نبی نے چہرہ مبارک زخمی ہونے پر بھی مسکرا کر صبر کیا۔ آج تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں کو شرمندہ کر دیتے ہو، مگر میرے نبی نے قیدیوں کو بھی عزت سے بٹھایا، غلاموں کو بھی سینے سے لگایا، غریبوں کو بھی برابر درجہ دیا، اور ساتھ میں کہا اے غریب میری امت میں سر اٹھا اٹھا کر چلنا۔ آج تمہیں اپنی عزت کا غرور ہے، مگر میرے نبی کو جیتنے کے بعد بھی عاجزی پسند تھی۔ سوچو تم کہاں کھڑے ہو میرے بھائیو، تمہارے اندر کتنی نفرتیں ہیں، اور وہ ہستی جو سب سے زیادہ ظلم سہ کر بھی سب سے زیادہ رحم کرنے والے تھے، ان کی سیرت میں کتنی محبت تھی۔ اگر تم میرے نبی کے امتی ہو، نبی کو ماننے والے ہو، تو ان کے راستے پر چلو، چلنا تمہارا حق ہے، ورنہ قیامت کے دن ان سے شفاعت کی امید نہ رکھنا، پھر بخشش کی امید نہ رکھنا۔ میرے رسول کریم نے کبھی کسی کے زخموں پر نمک نہیں چھڑکا، بلکہ ہمیشہ زخموں پر مرہم رکھا ہے، ہمیشہ وہ دیا جو سامنے والے کی امید سے زیادہ تھا۔ طائف کی گلیوں میں جب بدن لہو لہان ہوا، زمین پر گرا دیا گیا، پتھروں سے نشانہ بنایا گیا، وہ زمین جس پر چلتے تھے وہی ان کے خون سے سرخ ہو گئی، مگر زبان سے بد دعا نہ نکلی۔ احد کے میدان میں جب چہرہ لہو لہان ہو گیا، دندان مبارک شہید ہو گئے، خون زمین پر ٹپکنے لگا، صحابہ تڑپ گئے، مگر میرے نبی نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے۔ تباہی نہیں مانگی، عذاب نہیں مانگا، اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ نہیں جان